کا جو فیصلہ ہوا ہے، جو ملک فتح خالق بندیال ہائی کورٹ کے فیصلہ جو ٹربیونل میں ہوا ہے اس سے بالکل حسب ضابطہ نااہل قرار پائے ہیں، اس سلسلہ میں پاکستان مسلم لیگ نون PP83 کے صدر عمر حیات نیازی اور ان کے ساتھ فضل اطراء، چودھری محمود الحسن اور رانا مسلم پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس بارے میں تفصیلاً صحافیوں سے سوال کریں گے۔ پہلا سوال آپ سے ہے کہ آج کا جو فیصلہ ہوا ہے اس بارے میں آپ کے جو اندر کے جذبات ہیں وہ ہمیں بتائیں، اور دوسرا اس کے بعد آپ کا کیا لاہے عمل ہے۔ سب میڈیا والوں کے میں گزاروں کہ آپ ہیں ہماری ملک زین بھائی، الحمدللہ آج PP83 کی اور ضلع پرشاد کی عوام کی جیت ہے، خاص کر قید آباد کے جو ہمارے ورکر ہیں تحصیل قید آباد کے، ان کی جیت ہے۔ اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے حق اور حد کا فیصلہ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے یہ ہماری عوام کا فیصلہ ہوتا ہے، تو یہ اعلیٰ عدلیہ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جیت ہے اور انشاءاللہ آنے والا وقت بھی نون لیگ کا ہوگا اور یہ شیئر کا وقت ہوگا، اور ہم ہر ٹائم کیا ہے، چاہے یہ اعتراضات ہوتے نہ ہوتے، لیکن یہ ہمارا رائٹ تھا کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے، تو انشاءاللہ ہم تو ہر ٹائم تیار ہیں الیکشن کے لیے بھی۔ جب الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، جب بھی ہم میدان میں، اس ٹائم ہم میدان میں تیار ہیں، جب بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ تیار ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ PP83 کی نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے جو بھی کوئی ٹیکس چور ہے یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے اور عوام پہ ہی لگنا ہوتا ہے۔ تو میں اس فیصلے پہ بلکہ پورے کشاد کا میں مبارکباد دیتا ہوں PP83 کے عوام اور قید آباد کے عوام۔ آج یہاں ہمارے سارے نمائندے بیٹھے ہیں ہمارے یوتھ کے اور PP83 کے، تو ان کو دوبارہ میری طرف سے مبارکباد اور عوام کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک اور سوال ہے کہ ابھی یہ جو ناحیت کیس ہوا ہے ملک فتح خالق بندیال کا، ابھی ان کے ساتھ ایک کورنگ ہے ملک فیصل بندیال کی، اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ زین بھائی، ہمارا کام تھا ٹیکس کے حوالے سے، ہم نے ان پہ اعتراضات لگائے، وہ اس میں ہمیں جیت ہوئی۔ فیصل ہو چاہے حامد بٹر ہو، بغور ہو، جو بھی ہو ان کی پارٹی سے ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے ہماری پارٹی کا ایجنڈا، ہماری پارٹی کے الیکشن، کہ ہمارا ٹکٹ ہولڈر جو ہوگا ہم اس کے ساتھ کریں، وہ ان کی رائے، وہ فیصل لگتا ہے یا کسی اور کو ملتا ہے وہ ان کا معاملہ ہے، ہم ان پہ چھوڑتے ہیں۔ ہمارا معاملہ، ہمارا جیت، یہ آج کی جیت الحمدللہ ہماری جیت، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی آئے گا ہمارے مقابلے انشاءاللہ جیت شیئر کی ہو۔ یہ جو اسٹیڈیم ہے یہ الحمدللہ ہم نے جب کرملائی بندیال صاحب ہمارے MPA تھے تو ہم اس ٹائم قید آباد کے چیئرمین تھے، تو مجھے ایک شوق ہو گیا، میں خود اسپورٹس مین تھا اور مجھے سب سے بڑی چیز قید آباد میں اسی کی کمی محسوس ہوتی تھی کہ بچوں کے گراؤنڈ نہیں تھا، تو اس پہ میں نے بہت محنت کی، اور مجھے پتا تھا کہ میرے جو MP کرملائی بندیال صاحب، اس کے سامنے جب میں فیر رکھ دیتا ہوں تو وہ انشاءاللہ کام ہو ہی جاتا ہے۔ تو میری اس میں محنت یہی تھی کہ الحمدللہ قید آباد میں میں نے 4 اسٹیڈیم کی NOC کروائی ہے، ایک ہاکی کا، ایک فٹ بال کا، باسکٹ بال کا اور کرکٹ کا۔ کرکٹ کا اسٹیڈیم، اس میں پہلا فنڈ جو ہمیں ریلیز ہونا تھا وہ 25 کروڑ کا تھا، اور ہاکی کا بھی 7 کروڑ تھا اور فٹ بال کا بھی 7 کروڑ تھا، دوسرے جو اسٹیڈیم تھے ان کا 10 کروڑ کا تھا۔ اس میں خصوصی جو شرکت کی تھی، اس کے ساتھ ہمارے بھائی تھے، پنجاب کے دوست تھے، ڈائریکٹر پنجاب اسپورٹ ملک مشتاق صاحب، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ اس ٹائم کے AC کلیم صاحب تھے، انہوں نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا، کیونکہ یہ بہت مشکل کام تھا کہ گرین بیلٹ پہ NOC لینا بہت مشکل کام ہے، NOC ملتی نہیں، لیکن الحمدللہ مجھے شوق تھا اور جنون تھا کہ
کہ میں قیدآباد کے عوام کے لیے یہ کام کروں، اور اللہ پاک نے اس میں مجھے کامیاب کیا۔ اس کے بعد تقریباً 50% کام ہماری حکومت میں مکمل ہو گیا تھا، 50% باقی تھا، اور وہ اگر ہماری حکومت اس ٹائم رہ جاتی تو وہ انشاءاللہ 3-4 مہینے میں وہ بھی مکمل ہو جانا تھا، جو 4 سال میں مکمل نہیں ہوا۔ پیچھے ان کو میں نے کافی دوستوں کو بھی کہا ہے کہ یار یہ اسٹیڈیم ہماری قیدآباد کے اثاثہ ہے، ہمارے بچوں کا اثاثہ ہے، یہ گراؤنڈ آباد ہونے چاہیے، تو اس پہ کوئی کام ہو، لیکن وہ کام ایسے ہی تھا۔ جیسے ہی ہماری حکومت آئی میاں شہباز کا، حمزہ شہباز صاحب کی 2-3 مہینے کے لیے، لیکن اس کے ہم دوبارہ ایکٹیو ہو گئے اور اس کام کو ہم نے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ آج الحمدللہ وہ بچوں کے لیے رات کو لائٹیں بھی چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ جلدی ہاکی کی بھی فنڈ ہو جائیں گے، اور کرکٹ بھی انشاءاللہ جو اسٹیڈیم ہے اس کے بھی فنڈ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے اللہ پہ بہت امید ہے، اور میرا جو ایم پی ہے صاحب کا کرم الہی بندیال، وہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے، اور انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو قیدآباد میں سپورٹس کا ایک گراؤنڈ آباد ہوگی۔ جو ٹیکس بڑا فتح خالق نے چوری کیا پی ٹی آئی کے نمائندے لوگ، پی ٹی آئی والوں کو ویسے بھی اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ واقعی وہ ہائی کورٹ میں بھی ثابت ہو سکے کہ اس نے ٹیکس چوری کیا ہے یا چھپایا ہے، تو انشاءاللہ فتح انشاءاللہ حق کی ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارا حق ملے گا انشاءاللہ سب کو، اور انشاءاللہ بڑے کرم الہی بندیال ہر ایک صلیت سے جہاں کامیاب ہو گئے۔ آج حق و سر کی جو فتح ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صادق اور امین کا ان کا لیڈر کہتا ہے کہ صادق اور امین، میں کہتا ہوں کہ اسی طرح فیصلے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی کینڈیڈیٹ بھی صادق اور امین نہیں رہے گا، کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے، ٹیکس چوری جو ہوتی ہے یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے، یہ ہمارے مستقبل کے، ہمارے بچوں کے لیے، ہیلتھ کے لیے، صحت کے لیے یہی پیسہ لگتا ہے، ہمارے روڈ بنتے ہیں۔ تو اگر یہ فیصلہ آج جو آیا ہے، میں کہتا ہوں کہ بہت خوشی کی بات ہے، اور کرم الہی بندیال انشاءاللہ وننگ کینڈیڈیٹ ہے، اور شیر کا جو نشان ہے، میں اس کے بعد اپنے دوستوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ کرم الہی بندیال جیتا بھی ہے یا ہارا بھی ہے، تو اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، چاہے ہمارا ووٹر تھا یا نہیں تھا۔ میں ان دوستوں کو بھی دعوت دوں گا، آئیں ہمارے قافلے میں شامل ہو جائیں، ہمارے دروازے پی پی 83 کا سیکریٹریٹ کھلا ہے ان کے لیے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت مسلم لیگ نون کا ہے، اور جس طرح ہم عوام کی ابھی خدمت کر رہے ہیں، رمضان شریف میں آٹے کی تقسیم ہوئی ہے، تو ہم نے یہ ویب ہمارا پی پی 83 ہے ہمارا حلقہ، جس میں ہم نے گاؤں ریلیف کیا آٹے کا، اور اسی طرح اور بھی انشاءاللہ ترقیاتی کام جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد امید ہے کہ وہ بھی ہمارے علاقے میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ عوام کی خدمت آپ بھرپور طریقے سے کریں گے، اور ایک بار پھر میں اپنے پی پی 83 کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ابھی میں ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ کشاف انفارمیشن عبید اللہ نیازی بیٹھے ہیں، یہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ حق ساتھ کی فتح دی ہے۔ 2018 سے کرم الہی بندیال فتح خالق کے اس ٹیکس ریٹرن جو اس نے جمع نہیں کرایا اس کے پیچھے لے کر تھا، لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کے ساتھ تھی کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ اب جب بھی انصاف شروع ہوا، انصاف کا بول بالا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ ضلع سے بھی اس کو ڈکلیئر ہوا کہ وہ مسترد ہے اور نائل ہے، اور انشاءاللہ ہائی کورٹ پورے پنجاب کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس سے بھی وہ ڈکلیئر ٹیکس چور ثابت ہو چکا ہے۔ تو یہ تو سب سے پہلے پی ٹی آئی والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ تو بہت نعرے لگاتے تھے کہ ہم ایماندار ہیں، یہ ہے چور چور چور، اب آپ اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ چور کون ہے اور جو ثابت ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ لڑیں گے، اور انشاءاللہ فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ نوجوان انشاءاللہ کسی چور کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ انشاءاللہ جو سرٹیفائڈ صادق اور امین ہے وہ کرم الہی بندیال ہے، اس نے کئی ایم پیوں کو گھر بھیجا ہے جنہوں نے ٹیکس چوری کیا ہے، چاہے انہوں نے کسی تعلیمی اسناد میں چوری کی تھی، اور واحد کرم الہی بندیال ہے جس کے خلاف کوئی ایک بھی کوئی ان کے پاس کوئی ایلیگیشن بھی نہیں ہے کہ وہ لگا سکے۔ تو میں سب نوجوانوں کو ابھی دعوت دیتا ہوں جو پی ٹی آئی کے بھی تھے، آپ حق ساتھ پر کی طرف آ جائے، اور انشاءاللہ ابھی مسلم لیگ نون کے دور میں ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ میں آپ کو ایک منصوبہ بتاتا چلوں کہ للہ ٹو موسیٰ خیر پورے
ہمارے میاں والی خوشاب اور پورا موہاڑ کے لیے گیم چینجر منصوبہ تھا. یہ کرم الہی بندیال نے ایک انٹروڈیوس کرایا, اس کے سروے کرایا, بلکہ اس 2018 کے بجٹ میں فنڈ بھی الوکیٹ کرایا. تو یہ نائل حکومت جو 3-4 سال ہمارے اوپر مسلط رہی, انہوں نے اس پر کام نہیں کیا. کام اس لیے نہیں کیا حالانکہ کرم الہی بندیال نے تو یہ کہا یار میرا لیبر مت لگاؤ, امجد خان کو کہا, عمر اسلم کو کہا یار تم لگاؤ, لیکن یہ موہاڑ کے لیے یہ جو ہے نا, تو اس لیے کرم الہی بندیال ایک لیڈر ہے, وہ ایک عام شخص نہیں ہے, ایک لیڈر کی طرح وہ سوچتا ہے کہ علاقہ پورے کا پورا علاقہ ہی تبدیل ہو جائے. اور انشاءاللہ میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ وہ اپنے جو منصوبہ ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. آج کے فیصلے سے بڑی مسرت ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ہائی کورٹ کے ٹربیونل نے حق اور سچ کا فیصلہ دیا اور ہمارے لیڈر کے خلاف بھی انہوں نے ایک ریٹ دائر کی ہوئی تھی. الحمدللہ آج ملک کرم الہی بندیال صاحب کو صادق اور امین سرٹیفائیڈ جو ہے دیا گیا ہے, لیکن ہمارے مخالف کو جو ہے الحمدللہ پنجاب ٹربیونل نے بھی سرٹیفائیڈ ٹیکس چور کا جو ہے وہ لقب دے دیا ہے. دیکھیں ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں, اور الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کو عزتوں سے نواز رہا ہے, حق اور سچ کے فیصلے ہمارے حق میں آنا شروع ہو گئے ہیں. اس حکومت کو جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس کو ایک پلان کے تحت ہمارے ملک پر مسلط کیا گیا تھا, لیکن کچھ عرصہ بعد سب کو اس چیز کا یہاں ہو گیا تھا کہ یہ ایک نالائق اور نااہل سلیکٹڈ حکومت تھی. جس طرح ان کا ایک لیڈر نااہل اور سلیکٹڈ تھا, اسی طرح ان کے نمائندے بھی سلیکٹڈ اور ٹیکس چور تھے. الحمدللہ آج ہمارے پی پی 83 کے عوام کی ایسے نمائندوں سے جان چھوٹ گئی ہے, اور ایک دوبارہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جھنڈے تلے پی پی 83 انشاءاللہ ہم شیر کے نشان تلے دوبارہ اپنے علاقے کی جو ہم نے 2018 میں سفر چھوڑا تھا اس سے دوبارہ نئے سرے سے آغاز کریں گے, اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی فتح ہوگی, ملک کرم الہی بندیال صاحب کی فتح ہوگی انشاءاللہ. کیا کہ چور کون ساری زندگی نے سن چور ہوتا یہ میسج دینا بھائی کیوں ستے شیر تے دیندا ہیں جو دل دا ان کمزور ہیں نہیں پاونا ہاتھ سوتیرا نو میرا بولا کال دا چور ہے. واہ واہ پتہ دی بھولی شکل تے بھول گیا تو ہو تے وچوں ہو رہا ہے تے صاحب نو ہن پاک لگا تو چوراں دا بھی کیا کہ چور کون ساری زندگی نے سن چور ہوتا یہ میسج دینا بھائی کیوں ستے شیر تے دیندا ہیں جو دل دا ان کمزور ہیں نہیں پاونا ہاتھ. اور ملک کرم الہی بندیال کے جیالے عبد المجید خان موجود ہیں, ان سے آج کے اس فیصلے کے بارے میں تاثرات لیتے ہیں. جناب عبد المجید خان. ٹھیک ہو بات دیتا ہوں انشاءاللہ دوبارہ فتح بھی ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ سب ایشو تھا, غالب مسلم نے مجھے بتایا تھا, میں کوئی مسٹیک تھی ہاسپٹل میں تھا 10-15 دن سے, تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اترا میں جو ایک گھر ہے صرف جو پہلے تھا کرم الہی کے ساتھ ان سے اب وہ تبدیل ہو گیا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی قسم کا ایشو نہیں ہے. یہ ایشو جو کسی نے دیا ہے غلط دیا ہے. سید بلادری ہیں, مہاجر بلادری ہماری میرے پاس خود آئی ہیں. بھئی یہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ کرم الہی کی جان چھوٹ گئی ہے اس سے, اور انشاءاللہ ہم ڈائریکٹ سامنے ہوں گے. کی فتح ہے, عوام کی فتح ہے, ہمارے صاحب برکت کی فتح ہے, عمر نیازی صاحب کی فتح ہے, عبید اللہ خان ساری ٹیم کی فتح ہے. تو میں ساری خوشاب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں, جو ٹیکس چور ہے اس کو کم از کم ووٹ نہ دیں, کیونکہ آپ کا نعرہ ہی یہی ہے. کم از کم اپنے نعرے پہ تو پورا اتریں. کم از کم جب آپ خود ہی یہی کام کریں گے جی جو سارے سر تے کھڑا ہے اللہ, بات دوبارہ جی. سارے وال نو کوئی ہلا نہیں سکتا, سارے سر تے کھڑا ہے اللہ. 100 کو تو گدڑ بلا ویندا بھاوے ہوے شیر کلا. واہ سچ سچ ہوندا ہے قسم خدا دی, ہوندا جھوٹ تے منہ تے کھلا. کدے بے کے صابر سوچے ہی کتھے شیر تے کتھے بلا. یہ تسا کہ گوڑا بڑا دیا اس بندے نے آخیا بھائی تو ہو کے مصر سروٹے دی انہی 6 نمبر کی بانا سارے پاسے قدم ودھیندی واری کرے مشورات کل دنانا.
نہیں تو ساری رات سچیندہ راسے متھا لاؤنا نہ ہی اترا نہ اگے لگدی چڑیا ماری آتی ہوں ہر گل کوشش بات